بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 6، پیج نمبر 499۔ آیات کی باطل تفسیر۔ اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے جو خدائے تعالیٰ کی جانب سے ان کو پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اول اس کو نہیں سمجھا، مگر یکا یک دل میں یہ خیال آیا کہ یہ من جانب اللہ ایک آزمائش ہے، لہٰذا فوراً ہی خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی طرح حق تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، استغفار کیا اور درگاہ الہی میں ان کا استغفار قبول ہو کر ان کی عظمت شان اور تقرب اللہ کا باعث بنا۔ معاملہ صرف اسی قدر تھا، لیکن بعض مفسرین نے جب یہ دیکھا کہ قرآن عزیز نے اس آزمائش کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور تورات اور اسرائیلی روایات میں اور یاں کی بیوی کی ایک داستان موجود ہے جس میں حضرت داؤد سے خدا کی ناراضی کا بھی ذکر ملتا ہے، تو بلا تامل اس خرافات کو اس آیت کی تفسیر بنا کر آزمائش، استغفار اور قبول استغفار کو اس کے ساتھ چسپاں کر دیا۔ یہ دیکھ کر جلیل القدر مفسرین اور محققین سے ضبط نہ ہو سکا، اور انہوں نے روشن دلائل و براہین کے ساتھ یہ واضح کیا کہ اس خرافی روایت کا سورہ صاد کی ان آیات کی تفسیر سے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پوری داستان از اول تا آخر یہودیوں کی من گھڑت اور پر از بہتان روایتیں ہیں جن کے لیے اسلامیات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه۔ تفسیر ابن کثیر سورہ صاد۔ اس جگہ مفسروں نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے بلا شبہ جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی پیروی ضروری ہو جائے، اور اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ فرماتے ہیں: وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ هَا هُنَا قصصا واخبارا اکثرها اسرائیلیات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا ایرادها في كتابنا قصدا اکتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جلد 2 صفحہ 13۔ اور بہت سے اگلے اور پچھلے مفسرین نے اس مقام پر چند قصے اور حکایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، اور بعض ان میں سے یقینی طور پر جھوٹی اور باطل ہیں۔ ہم نے اسی لیے ان کو قصداً بیان نہیں کیا، اور قرآن عظیم نے جس قدر واقعہ بیان کیا ہے صرف اسی قدر بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور کتاب الفصل میں حافظ ابو محمد بن حزم ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں: وَهَذَا قَوْلٌ صَادِقٌ صَحِيحٌ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا قَالَهُ الْمُسْتَهْزِئُونَ الْكَاذِبُونَ الْمُتَعَلِّقُونَ بِخُرَافَاتٍ وَلَدَهَا الْيَهُودُ۔ فصل فی الملل والنحل، جلد 4 صفحہ 14۔ اور قرآن کا یہ قول سچا اور صحیح ہے، اور یہ کسی طرح بھی اس روایت پر دلالت نہیں کرتا جس کو ان مسخروں کاذبوں نے بیان کیا ہے جو ایسی خرافات سے لپٹے رہتے ہیں جن کو یہود نے ایجاد کیا ہے۔ اسی طرح نسیم الریاض خفاجی نے شفا میں، قاضی عیاض نے بحر المحیط میں، ابو حیان اندلسی نے تفسیر کبیر میں، امام رازی نے اور دیگر محققین نے اس تمام خرافات کو مردود قرار دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس سلسلہ میں نبی معصوم سے کوئی تفصیل منقول نہیں ہے۔ آیات کی صحیح تفاسیر۔ پھر ان تمام خرافات سے الگ ہو کر ان محققین نے آیات کی جو تفسیریں کی ہیں وہ یا صحیح آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں، یا قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر ذوق سلیم کے ذریعہ کی گئی ہیں، اس لیے یہ صحیح اور قابل توجہ ہیں۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ 2 شخص اچانک محراب داؤد میں داخل ہو گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول تھے، اور چونکہ ان دونوں کا معاملہ حقیقی اور واقعی تھا اور ان کو اس کے طے کرانے میں عجلت تھی، اس لیے وہ دیوار پھاند کر چلے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا کا بیان سن کر تذکیر و واعظ کے پیش نظر اول زمانے کے فساد حال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زیر دستوں پر
ارباب قوت کے مظالم کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ وہ ان کی زندگی کو صرف اپنی راحت کا ایک آلہ سمجھتے رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ البتہ خدا کے مومن بندے جو نیکوکار بھی ہیں ایسے مظالم سے بچتے اور خدا کا خوف کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے قضیہ کو ختم کر دیا۔ جب فریقین چلے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بلند احساسات نے ان کے قلب و دماغ کو ادھر متوجہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان حکومت اور بے نظیر سطوت جو ان کو بخشی ہے، در حقیقت یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ اس امر کا کہ ذات واحد نے اپنی اس کثیر مخلوق پر مجھ کو جو عزت و بلندی عطا فرمائی ہے، اس سے متعلق عائد شدہ فریضہ کو میں کہاں تک صحیح طور پر انجام دیتا اور خدا کی اس نعمت کا اپنی عملی زندگی سے کس طرح شکر ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اس وجدانی کیفیت کا اس قدر اثر پڑا کہ وہ فوراً درگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئے اور طلب مغفرت کرتے ہوئے اعتراف کرنے لگے کہ خدایا، اس عظیم المرتبت ذمہ داری سے سب کدوش ہونا بھی میری اپنی طاقت سے باہر ہے، جب تک کہ تیری اعانت شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل پسند آیا اور اس کی مغفرت نے ان کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لیا۔ ابن حزم اس تفسیر کے بعد فرماتے ہیں کہ استغفار خدا کی درگاہ میں ایسا محبوب عمل ہے کہ اس کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں کہ اسے پہلے گناہ اور معصیت وجود میں آئے اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر طلب مغفرت کی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ استغفار ملائکۃ اللہ سے بھی ثابت ہے، حالانکہ قرآن عزیز نے تصریح کی ہے کہ ملائکۃ اللہ کی شان یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز نے فرشتوں کے استغفار کا اس طرح ذکر کیا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے اور کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو ہر شے پر اپنی رحمت اور اپنے علم سے چھایا ہوا ہے، تو بخش دے ان کو جو تیری جانب رجوع ہوتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ابن حزم کی اس تفسیر کی تائید میں ہم اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر بحث واقعہ میں قرآن عزیز نے ان کے عصیان اور گناہ کے مطلق کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فتناہ کہہ کر صرف یہ بتایا ہے کہ ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور آزمائش کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ اور خطا سے ہی متعلق ہو، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ امتحان کا معاملہ پیش آیا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معاملہ بھی کسی معصیت یا گناہ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ پیغمبرانہ شان کے مطابق احساس فرض اور خدا کے حضور میں اپنی عبودیت بیچارگی کا بہترین مظاہرہ تھا۔ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات کے معانی و مطالب اگرچہ اس تفسیر کے متحمل ہیں اور اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت شان اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، تاہم یہ تفسیر اجتہادی ہے، اس لیے کہ اس میں آزمائش کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ آیت یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے، صرف اجتہاد سے تعلق رکھتی ہے۔ دو ابو مسلم نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے جب دو شخصوں نے بحیثیت مدعا اور مدعا علیہ کے اپنے قضیہ کو پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو جواب دہی کو موقع دیے بغیر فقط مدعی کا بیان سن کر اپنی نصیحت میں اس قسم کی باتیں فرمائیں کہ جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی، اور چونکہ یہ طریق عام حالات میں انصاف کے خلاف تھا، اس لیے حضرت داؤد کا یہ ارشاد اگرچہ صرف ناصحانہ انداز میں تھا اور ابھی قضیہ کے انفصال کی نوبت نہیں آئی تھی، تاہم ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا، لہٰذا یہ تھا وہ فتنہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام پڑ گئے۔ مگر جبکہ اس قسم کی لغزشوں پر خدا تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو فوراً متنبہ کر دیتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معاً تنبہ ہوا کہ ان سے قضیہ زیر بحث میں لغزش ہو گئی اور ان کے لیے یہ ابتلا اور آزمائش ہے، اس لیے وہ خدا کی درگاہ میں طالب مغفرت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت سے نوازا، بلکہ ان کے اس پسندیدہ عمل کی اور سے ان کی رفعت شان کو اور زیادہ بلند کر دیا۔ روح المعانی جلد 23 صفحہ 168 ہم اس توجیہ پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ داؤد، تم دنیا کے عام حاکموں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہو جو اکثر و بیشتر حق و انصاف سے بے پرواہ ہو کر خدا کی مخلوق پر محض ہوائے نفس اور ذاتی غرض کی تکمیل کے لیے حکومت کرتے ہیں۔ تم خدا کی زمین میں اس کی جانب سے نائب خلیفہ ہو اور خدمت خلق تمہاری حیات طیبہ کا تغرائے امتیاز ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ ہر لمحہ حق و انصاف کو پیش نظر رکھو اور اس معاملہ میں کسی قسم کی بھی لغزش نہ ہونے دو اور صراط مستقیم ہی
کو अपनी शाहराह समझो। लिहाजा कुरान अजीज ने इसी हकीकत के इजहार के लिए आयात ज़ेर बहस के बाद इस आयत को बयान किया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ आया। इन हर दो तौजीहात में दोनों मुफस्सरों ने तसरीह की है कि ये क़ुज़्या फ़र्ज़ी ना था बल्कि हकीकत पर मबनी था, और फ़रीक़ैन मलाइकतुल्लाह ना थे बल्कि इंसान थे, क्योंकि कुरान अजीज़ का तबादुर यही ज़ाहिर करता है। आयात ज़ेर बहस की ये तौजीह भी अगरचे इस्तिंबात व इज्तिहाद नज़र से ताल्लुक़ रखती है, ताहम आयात के नज़्म व रब्त के साथ बहुत ज़्यादा मुताबिक है और इसलिए मुफस्सिरीन की निगाह में बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेकिन गुज़िश्ता हर दो तौजीहात में जुदा जुदा एक खलिश है जो काबिल गौर है। पहली तौजीह में रब्त आयात के पेश नज़र ये सवाल पैदा होता है कि अगर आयात की बयान करदा इस तौजीह को तस्लीम कर लिया जाए जो इब्ने हज़्म ने बयान की है, तो फिर अगली आयत या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ अल आया का आयात ज़ेर बहस के साथ कोई ताल्लुक़ और रब्त नज़र नहीं आता कि इस मौका पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ऐसी अहम फजीलत के ज़िक्र के क्या माना जो कुरान अजीज़ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अम्बिया और रुsul में से सिर्फ उन्हीं के लिए बयान की गई। और अबू मुस्लिम की तौजीह में ये खलिश पैदा होती है कि जबकि फ़स्ल मुक़द्दमात में दुनियावी हुक्काम और बादशाहों के यहाँ भी ये मुसल्लम है कि हमेशा फ़ैसला फ़रीक़ैन के बयानात सुनने के बाद होना चाहिए, बल्कि यूँ कहिए कि ये तरीक़ेकार जबकि एक तय शुदा फितरी मसला है, तो हज़रत दाऊद जैसे उलुल अज़्म पैगंबर के मुतालिक ये किस तरह यकीन किया जा सकता है कि उन्होंने मुद्दा अलैह का बयान सुने बगैर ही मुद्दई के हक में फैसला दे दिया या अपने रुझान तौबा का इजहार कर दिया। ये कोई ऐसी बारीक और दकीक बात नहीं है कि जो हस्बे इत्तफाक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़हम इदराक में ना आई और इस बारा में उनसे लग़्ज़िश हो गई। लिहाजा इन हर दो तौजीहात से जुदा हमारे नज़दीक आयात की बेहतर तौजीह व तफसीर वो है जो नज़्म कलाम, रब्त आयात और सयाक़ व सब्बाक में मुताबिकत के लिहाज से भी सही है और जिसकी बुनियाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक असर पर कायम है। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मनक़ूल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तक़सीम कार के पेश नज़र अपने मामूलात को 4 दिनों पर इस तरह तक़सीम कर दिया कि एक दिन खालिस इबादत इलाही के लिए, एक दिन फ़स्ल मुक़द्दमात के लिए, एक खालिस दात के लिए और एक बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए आम था। रूहुल मानी जिल्द 23 सफ़ा 162। लेकिन तक़सीम अय्याम की इस तफसील में इस हिस्सा को ज़्यादा अहमियत हासिल थी जो इबादत इलाही के लिए मखसूस था, इसलिए कि यूँ तो हज़रत दाऊद का कोई दिन भी इबादत इलाही से खाली ना था, मगर एक दिन को उन्होंने सिर्फ इसी के लिए मखसूस कर लिया था और इसमें दूसरा कोई काम अंजाम नहीं देते थे। चुनांचा कुरान अजीज़ इनके इस वस्फ को इन्नहु अव्वाब कहकर नुमाया करता है। नीज़ कुरान अजीज़ और बनी इसराइल की तारीख से साबित है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजरा बंद करके इबादत और तस्बीह व तहमीद किया करते थे ताकि कोई खलल अंदाज ना हो सके। गोया तक़सीम अय्याम में सिर्फ यही एक दिन ऐसा था जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक किसी का पहुँचना सख्त दुश्वार था और बनी इसराइल से इनका ताल्लुक मुनक़ता हो जाता था, और बाकी अय्याम में अगर कोई ख़ास हंगामी सूरत पेश आ जाए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ वास्ता बाकी रहता था और वो अपने मामलात को इनकी जानिब रुजू कर सकते थे। अब गौर तलब बात यह है कि इसमें कोई शुबहा नहीं कि इबादत इलाही और खुदा की तस्बीह व तहलील एक मुसलमान का मकसद हयात है। तहम खुदा ताला ने जिन हस्तियों को अपनी मखलूक की रुश्द हिदायत और खिदमत खल्क के लिए चुन लिया है, उनके लिए कसरत इबादत के मुकाबला में अदायगी फ़र्ज में इन्हमाक इंदल्लाह ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है। बेशुबा एक सूफ़ी और मरताज़ आबिद व ज़ाहिद जिस कदर भी गोशागीर और खलवत पजीर होकर इबादत में मशगूल रहता है, मनसब विलायत की दरजात को उसी कदर ज़्यादा हासिल करता रहता है, बखिलाफ मनसब नबूवत व मनसब खिलाफत के खुदा ताला के जानिब से इसकी मोहिबत व अता की गर्ज़ व गायत मखलूक की रुश्द व हिदायत और उनकी खिदमत व सयानत है। इसलिए इसका कमाल मखलूक के साथ रिश्ता व ताल्लुक़ कायम करके अहकाम इलाही को सर बुलंद करता है, ना कि खलवत गज़ी होकर सूफ़ी बनना। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये तक़सीम अय्याम अगरचे ज़िंदगी के नज़्म तक़सीम अमल के लिहाज से हर तरह काबिल सताइश थी, लेकिन इसमें एक दिन को इबादत इलाही के लिए इस तरह ख़ास कर लेना कि उनका ताल्लुक़ मखलूक खुदा से मुनक़ता हो जाए, मनसब नबूवत और मनसब खिलाफत के मनाफी था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर और खलीफतुल्लाह के लिए किसी तरह मौजू ना था। इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक गोशा नशीन आबिद व ज़ाहिद और मरताज़ की हैसियत से
نہیں نوازا تھا بلکہ ان کو نبوت اور خلافت بخش کر مخلوق کی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی خدمت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور اس طرح ان کی حیات طیبہ کا شاہکار ہدایت خلق اور خدمت خلق تھا، نہ کہ کثرت عبادت۔ چنانچہ حضرت داؤد کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمائش فتنہ میں مبتلا کر دیا کہ دو شخص جن کے درمیان ایک خاص مناقشہ تھا، عبادت کے مخصوص دن میں حجرہ کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اچانک خلاف عادت اس طرح دو انسانوں کو موجود پایا تو بتقاضائے بشری گھبرا گئے تھے۔ دونوں نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں، ہمارے اچانک اس طرح داخل ہونے کی وجہ یہ قضیہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے واقعات کو سنا اور مستعار بالا نصیحت فرمائی۔ قرآن عزیز نے اس مقام پر قضیہ کے عام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ ہر فہم رسا میں خود بخود آ جاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بلا شبہ حق کے مطابق ہی رہا ہوگا، اور اس نے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا جس کا تعلق رشد و ہدایت سے تھا، یعنی زبردستوں کا زیر دستوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ غرض فریقین کا فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے اس آزمائش میں کس لیے ڈالا ہے، اور وہ حقیقت حال کو سمجھ کر خدا کی درگاہ میں سر بسجدہ ہوئے اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی عظمت کو اور دوبالا کر دیا، اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پورا حق ادا کرو، اور یہ خیال رکھو کہ اس راہ میں عدل و انصاف بنیاد کار رہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کبھی بھی افراط و تفرید کی راہ کو اختیار نہ کرو۔ نمبر 4، قیاس و اجتہاد یا آثار صحابہ سے استنباط پر مبنی گزشتہ توجیہات سے جدا مشہور محدث حاکم نے مستدرک میں خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان آیات کی تفسیر نقل کی ہے، اور محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے، لہٰذا بلا شبہ اس کو مستعار بالا توجیہات پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ازراہ فخر عرض کیا، بار الہ، دن اور رات میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں گزرتی کہ داؤد یا آل داؤد میں سے کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے بھی تیری تسبیح و تحلیل میں مشغول نہ رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقرب پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فخر، یہ انداز پسند نہ آیا۔ وہی آئی، داؤد، یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری اعانت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ تجھ میں، تیری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں، اور اب جب کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں تم کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا جب ایسا ہو تو پہلے سے مجھ اطلاع دے دی جائے۔ لیکن آزمائش کے معاملہ میں حضرت داؤد کی استدعا قبول نہیں ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرح فتنہ میں ڈال دیا گیا جو قرآن عزیز میں مذکور ہے۔ مستدرک جلد 2 صفحہ 433۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اس قضیہ کے فیصلہ دینے میں تسبیح و تحمید سے محروم ہو گئے، اور حسب اتفاق آل داؤد میں سے بھی اس وقت کوئی عبادت الہی میں مصروف نہ تھا۔ اس تفسیر کا بھی حاصل یہ نکلتا ہے کہ بمصداق حسنات الابرار سیئات المقربین، نہ یہ کوئی گناہ کا معاملہ تھا اور نہ معصیت کا، بلکہ حضرت داؤد جیسے اولو العزم پیغمبر کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے متنبہ کر دیا گیا۔ غرض قرآن عزیز کی ان آیات کی تفسیر میں علماء محققین نے جو کچھ کہا ہے یا وہ قابل تسلیم ہے، اور یا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر حقیقی تفسیر ہے، مگر یہودیوں کی خرافات اور حفوات کا ان آیات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر مبارک مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورتی چمکتی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے تمہارے بعد آنے والی ہستی داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد کو بخش دیا ہے۔ مستدرک جلد 2 کتاب التاریخ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر 100 سال کی ہوئی، اور تورات کے باب سلاطین اور تواریخ میں ہے کہ حضرت داؤد نے کہن سالی میں
انتقال فرمایا اور اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی، اور داؤد بن ایشی نے سارے اسرائیلیوں پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 35 برس سلطنت کی، اور اس نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے اسودہ ہو کر وفات پائی۔ تواریخ 1 باب 29 آیات 26 تا 28۔ اور جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی، مستدرک جلد و کتب التاریخ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک سبت کے دن ہوا۔ وہ سبت کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پرے باندھے ہوئے ان پر سایہ فگن تھیں کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فیض الباری جلد 2 کتاب الانبیاء مدفن تورات میں مذکور ہے، اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر سہمن میں دفن ہوا۔ سلاطین 1 باب 2 آیت 11۔ بصائر حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی کے حالات و واقعات نے ہمارے لیے جن بصیرتوں اور عبرتوں کو پیش کیا ہے وہ اگرچہ بہت وسیع دائرہ رکھتی ہیں، تاہم چند اہم حقائق اور بیش بہا نتائج خصوصیت کے ساتھ جاذب توجہ ہیں۔ ایک، جب خدا تعالیٰ کسی ہستی کو اولو العزم بناتا اور اس کی شخصیت کو خاص فضائل سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے فطری جوہروں کو شروع ہی سے چمکا دیتا ہے اور اس کو ناصیہ قسمت ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب کہ پیغمبر اور اولو العزم رسول بنانا تھا تو زندگی کے ابتدائی دور ہی میں جالوت جیسے جابر و قاہر بادشاہ کو ان کے ہاتھ سے قتل کرا کر ان کی ہمت و شجاعت اور ان کے عزم راسخ اور ثبات قدمی کے جوہر اس طرح نمایاں کر دیے کہ تمام بنی اسرائیل ان کو اپنا محبوب قائد اور مقبول رہنما تسلیم کرنے لگے۔ نمبر 2، بسا اوقات ہم ایک چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن حالات و واقعات بعد میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بے بہا شے ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں اور مجاہدانہ حمایت حق، اعتصام باللہ کے ساتھ دعوت حق اور سرفرازی نبوت کے حالات کے درمیان جو فرق ہے وہ خود اس دعوے کی شہادت ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ خلیفۃ اللہ اور طاغوتی بادشاہ کے درمیان یہ فرق نظر آئے گا کہ اول الذکر میں ہمہ قسم کی سطوت و شوکت کے باوجود فروتنی، تواضع اور خدمت خلق نمایاں خد و خال کے ساتھ پائے جائیں گے، اور ثانی ذکر میں کبر، انانیت، جبر اور قہرمانیت کا غلبہ ہوگا اور وہ مخلوق خدا کو اپنی راحت اور عیش کا آلہ کار سمجھے گا۔ 4، قانون الہی ہے کہ جو ہستی عزت اور عروج پر پہنچنے کے بعد جس قدر خدا کا شکر اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتی ہے اسی قدر اس کو بیش انعام و اکرام سے اور زیادہ نوازا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے۔ 5، مذہب اور دین اگرچہ روحانیت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن مادی طاقت خلافت اس کی بڑی پشت پناہ ہے، یعنی دین و ملت دینی و دنیاوی اصلاح حال کا کفیل ہے، اور خلافت و طاقت اس کے بتائے ہوئے نظام عدل کی محافظ۔ چنانچہ حضرت عثمان کا یہ قول بہت مشہور ہے، ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 10۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صاحب طاقت خلیفہ کے ذریعے مدافعت کا وہ کام لیتا ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ انجام نہیں پاتا۔ 6، اللہ تعالیٰ نے عطائے ملک و حکومت کے لیے قرآن عزیز کی مختلف آیات میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ ملک اور حکومت کی عطا اور اس کا سلب صرف خدا تعالیٰ کے ید قدرت میں ہے۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں اور باجبروت سلاطین کی تاریخ اس کی زندہ شہادت ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آل عمران۔ خدایا شاہی اور جہانداری کے مالک، تو جسے چاہے ملک بخش دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شبہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن اس نے اس بخشش و عطا اور سلب و نزاع کا ایک قانون مقرر کر دیا ہے جس کو سنت اللہ سے تعبیر کرنا مناسب ہے۔ قانون یہ ہے کہ اقوام و امم کو حکومت و سلطنت 2 طرح حاصل ہوتی ہے، ایک وراثت الہی کی معرفت اور دوسری دنیاوی اسباب و وسائل کی معرفت۔ پہلی صورت میں کسی قوم کو جب حکومت عطا ہوتی ہے کہ اس کے عقائد و اعمال میں پوری
طرح وراثت الہی کار فرما ہو، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ عقیدت بھی صحیح اور استوار ہوا، اور وہ انفرادی و اجتماعی اعمال میں بھی صلاح و خیر کے اس درجہ پر فائز ہو کہ قرآن عزیز کی اصطلاح میں اس کو صالحین میں شمار کیا جا سکے۔ یہ قوم بے شبہ اس کی مستحق ہے کہ وہ خدا کے اس انعام سے بہرہ ہو جس کا عنوان خلافت الہیہ ہے، اور جو در حقیقت دنیا میں خدا تعالیٰ کی نیابت کا مظہر اور انبیاء اور رسل کی پاک وراثت ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو قوم بھی عقائد و اعمال میں انبیاء اور رسل کی وراثت سے فیض یاب ہے، وہ وراثت ارضی کی بھی مالک ہوگی۔ جو قوم بھی عقائد و اعمال میں انبیاء اور رسل کی وراثت سے فیض یاب ہے، وہ وراثت ارضی کی بھی مالک ہوگی، اور اگر دنیاوی اسباب و وسائل کے پہاڑ بھی اس حصول کے درمیان حائل ہوں گے تو ان سب کو زیر و زبر کر کے خدا تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے بے شبہ زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ خدا کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور آیت إِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بے شک زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ میں اس کی مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین کی وراثت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے صالح بندے ہیں، اور اگر کسی قوم یا امت میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو خواہ وہ مدعی اسلام ہی کیوں نہ ہو تو اس کو وراثت ارض نصیب نہیں ہو سکتی، اور خلافت الہیہ اس کا حق نہیں بن سکتی ہے، اور نہ اس قوم کی عزت کے لیے خدا کے پاس کوئی وعدہ ہے۔ البتہ خدا کی مشیت اپنے حکمت و مصلحت کے پیش نظر کائنات کے نظم و انصرام کی خاطر جس کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے، اور جس سے چاہتی ہے سلب کر لیتی ہے، اور اس عطا و سلب میں اس کا قانون قدرت اسی طرح کار فرما رہتا ہے جس طرح اسباب کو مسببات کے ساتھ پیوند لگانے میں کار فرما ہے، اور اس عطا و نزع کے لیے اس قدر مختلف اور بے شمار مصالح ہوتے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک رسائی سے عاجز ہے۔ اور اس سلسلہ کی سب سے بھیانک اور بدبخت صورت یہ ہے کہ مسلمان غلام و محکوم ہو اور کفر و شرک کی حکومت ان پر حیت حاکمہ اور صاحب اقتدار ہو۔ گویا یہ خدا کا ایسا عقاب و عتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے بدعمالیوں اور صلاح و خیر کی استعداد کے فقدان کی وجہ سے منصہ شہود پر آتا ہے، اور اس حالت میں مقام عبرت یہ ہوتا ہے کہ صاحب تاج و تخت کو اس لیے حکومت نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ زمین کی ملکیت کے حقیقی وارثوں نے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے استحقاق وراثت کو ہاتھ سے کھو دیا، اور اب کائنات کے مصالح عامہ کے پیش نظر حکومت کے لیے نہ مسلم کی شرط ہے نہ کافر و مشرک کی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک بخش دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان چشم عبرت وا کریں اور اپنی فاسد زندگی میں انقلاب برپا کر کے صالحین کا تغرہ امتیاز حاصل کر لیں تو خدا کا وعدہ بھی ان کو بشارت دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ بات کو حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا گیا تھا ان کے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین جو پسند کر لیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے خوف کے بدلے امن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نسب، قرآن عزیز اور ذکر سلیمان۔ بچپن، وراثت داؤد، نبوت، خصائص سلیمان، منطق الطیر، تسخیر ریاح، تسخیر جن و حیوانات، بیت المقدس کی تعمیر، تانبے کے چشمے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جہاد کے گھوڑوں کا واقعہ، محاکمہ، لشکر سلیمان اور وادی نملہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا، چند قابل تحقیق مسائل، سبا کی تحقیق، ملکہ سبا کا نام، ہدہد، ملکہ سبا کا تخت، عندہ علم من الکتاب کی شخصیت، تورات میں ملکہ سبا کا ذکر، ملکہ سبا کا قبول اسلام، ملکہ سبا کے ساتھ حضرت سلیمان کا نکاح، اسرائیلیات، حضرت سلیمان کے مکتوب کا اعجاز، حضرت سلیمان کے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ، حضرت سلیمان کی وفات، بصائر۔ نسب، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطہ سے حضرت یعقوب اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔
तौरात ने बिनते सबा नाम बताया है, लेकिन इस तरह कि वो अव्वल और याह की बीवी थी, फिर दाऊद की बीवी बनी और हजरत सुलेमान इससे पैदा हुए, मगर इस किस्सा की लग़वियत गुज़िश्ता सफ़हात में वाज़ेह हो चुकी है, इसलिए ही नाम भी तारीख़ी हैसियत से सही नहीं है। इब्न माजा की एक हदीस में सिर्फ इस कदर मनकूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद की वालदा ने एक दफ़ा सुलेमान को ये नसीहत फरमाई, बेटा रात फिर ना सोते रहा करो, रात भर होगा लेकिन यहाँ पे रात फिर लिखा हुआ है, बेटा रात भर ना सोते रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्सा को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन आमाल खैर से मोहताज बना देता है। कुरान अजीज़ ने भी सिर्फ इस कदर बताया है कि वो हज़रत याकूब के वास्ता से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान। अनाम। और हमने उस इब्राहीम को बख्शे और हमने उस इब्राहीम को बख्शे इसहाक़ व याकूब, हमने हर एक को हिदायत दी और नूह को हिदायत दी इस इब्राहीम से पहले, और इस इब्राहीम के औलाद में से दाऊद और सुलेमान को हिदायत दी। ववहबना लिदाऊद सुलैमान, सूरह सौद। और हमने दाऊद को सुलेमान दिया।